ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ، نیو یارک کے قریب ہے، نیو جرسی نیو یارک کے قریب ہے. وہاں پر ایک مقدمہ چلا جو ٹی وی کی زینت بنا، یعنی اس کو ٹی وی پہ دکھایا گیا پوری پروسیڈنگز کو. چونکہ سب نے دیکھا اس لیے میں بھی نقل کر رہا ہوں. مقدمہ کیا تھا؟ ایک ماں نے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا، یہ میرا جوان بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں. میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ دن میں تقریباً 3-4 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے. اس کو باہر لے کے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. 3-4 گھنٹے روزانہ یہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے. میں اس کی ماں ہوں، میں اکیلی اداس ہوتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آئے، یہ نہیں آتا. تو میں عدالت سے استدعا کرتی ہوں کہ اس کو حکم دیں کہ یہ روزانہ 5 منٹ کے لیے آ کے مجھے اپنا چہرہ ہی دکھا دیا کرے. ماں نے مقدمہ کیا اور وکیل کیا، بچے نے بھی اس کے مقابلے میں وکیل کیا، اور یہ مقدمہ چلا. دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، اور دلائل دینے کے بعد جو مقامی قانون تھا اس کے حساب نے جج نے ججمنٹ دی کہ جی کتا اس لڑکے نے پالا ہوا ہے، کتا اس کی لائبلٹی ہے. 2 گھنٹے لگیں 5 گھنٹے لگیں اس کو لگانے پڑیں گے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ اس کی ذمہ داری ہے. رہ گئی ماں، تو چونکہ بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو چکی، اس کی ماں اس کی جو ہے لائبلٹی نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں کو روزانہ چہرہ دکھا دیا کرے. اب بتائیں جہاں ماں باپ اور اولاد کا یہ تعلق ہو وہاں کیا زندگی ہوگی. ایک مرتبہ میں ٹرین پہ سفر کرنے کا موقع ملا وہاں پہ، تو ایک جگہ یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا. ایک امریکن خاتون، عمر اندازاً اس کی ہوگی کوئی 50 یا اس سے اوپر، وہ دور بیٹھی ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھ لگی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے، اگر کوئی بھی سچا مسلمان ہوگا تو وہ وعدے کا بڑا پکا ہوگا. کہنے لگی اچھا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کر سکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی، میں جانتا نہیں یہ کون عورت ہے اور مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو نہیں آپ کو جانتا، آپ کیوں کوئی ایسی بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی. وہ سارے کے سارے اسی شہر میں رہتے ہیں لیکن وہ جوان ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ میرے پاس آ سکے. خاوند فوت ہو گیا، میں اکیلی رہتی ہوں. اب سارا دن اکیلا رہ رہ کے میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں. تو میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ امریکہ میں جہاں بھی ہوں گے مجھے روزانہ 1 منٹ کے لیے کلیکٹ کال کریں گے. کلیکٹ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سے کال کروں تو بل اس کو آئے گا جو ریسیو کرے گا، تو میں بل پے کروں گی، آپ 1 منٹ کے لیے مجھے صرف ہیلو ہائے کر دیا کریں. میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگی کہ مجھے ہوپ رہے گی کہ آج دن میں مجھے بھی کال آئے گی اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا تم کیسی ہو. ایک ماں جس کے 4 بچے ہیں اور اسی شہر میں ہیں، وہ ماں ترس رہی ہے کہ کوئی بندہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کال کر کے مجھے یہ پوچھ لے کہ تم ٹھیک ہو. جہاں یہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہو وہاں کیا خاندانی زندگی ہوگی. ہمارے ہاں ماں باپ اولاد میں کیا محبتیں ہیں. یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ دین اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. الحمدللہ بچے ماں باپ پہ قربان ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد پہ جان دیتے ہیں. یہ محبتیں سب اس وجہ سے ہیں. تو یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ جو پاک رہنا، صاف رہنا، یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہم 3 باتوں میں بہت خوش ہوں. کیا؟ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دین اسلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے. جو بندہ 3 چیزوں میں خوش ہو گیا، اب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اللہ رب ہے، وہ بے محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ بالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہو گیا کہ وہ دین ہے. یعنی یہ تین کام کرنے سے بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. تو ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمارے لیے وہی حال بہتر ہے. اگر کوئی اور حال ہوتا تو ہم دکھی ہو جاتے، ہم پریشان ہو جاتے. یوں بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا دکھی ہوں، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سے بہتر حال میں رکھا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو